انہیں کلمات کے ساتواں کلمہ ہے. پہلے 3 کلمات ان کی روشنی میں دیے گئے، جبکہ آخری 4 کلمات جب کہ اندھیرا چھا چکا تھا. پہلے 3 کلمات جو ہیں وہ اسی خدا نے لوگوں کے لیے تھے، دوسروں کے لیے، لیکن جو آخری 4 کلمات اپنی ذات کے لیے. اندھیرا چھانے کا مقصد جو تھا وہ گناہ تھا، جو میرے اور آپ سب کی بدی بدکاریاں جو اس پر لادی ہوئی تھی. کہ خدا پاک کسی ناپاک اور نیک چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اسی لیے اندھیرا چھا گیا. مسیح نے یہ آخری کلمہ مسیح خدا نے صلیب پر سے بڑی بلند آواز سے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ 3 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے: سپردگی، تکمیل، اعلان. اب سپردگی یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینے کو ظاہر کرتا ہے. یہ 7واں کلمہ کاملیت کا نشان ہے، کیونکہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے. یہ عدد اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ کفارے کا کام پورا ہوا. پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب خدا نے 6 دن میں دنیا اور مخلوق کو خلق کیا تو 7ویں دن آرام کیا. اسی طرح مسیح نے بنی نوع انسان کی نجات کا کام مکمل کرنے کے بعد اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی. 7 صلیبی کلمات اتفاقی کلمے نہ تھے، بلکہ ہزاروں سال پیشتر انبیاء نے ان کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی جو کہ پوری ہوئی. یہ کلمہ مسیح کی اپنی موت کا اعلان تھا جو وہ خود کر رہا تھا. موت کا یہ اعلان باپ کو اپنے ارادے سے ممنوع کرنے کے لیے بھی تھا، تاکہ باپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بیٹے کے اب زمین سے روانگی ہونے والی ہے. میرا خیال یہ بات آتی ہے کہ اگر بیٹے کی ولادت پر آسمان میں خوشیاں منائی گئی تو اس کی آسمان پر واپسی میں بھی خوشیاں منائی گئی ہوں گی. مسیح میں عزیزو، خداوند مسیح کی صلیب پر لٹکے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اور وہ زندگی کا آخری سانس لے رہا ہے، کیونکہ اسی سانس کے ساتھ اس نے دم دے دیا. اس سے چند لمحے پہلے اس نے کہا تمام ہوا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ فرض کی ادائیگی تسلی بخش ہونے کی وجہ سے اطمینان، روحانی تسکین اور خوشی حاصل تھی اور دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہے. مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جیسے کوئی جرنیل جنگ جیت کر لوٹ رہا ہو تو وہ اپنے بھیجنے والے بادشاہ کے پاس لوٹتے وقت خوشی، تسلی کے واولے سے بھرا ہوتا ہے، فخر سے سر اونچا ہوتا ہے. خداوند مسیح اس وقت فاتح جرنیل کی مانند تھا جو جنگ جیت چکا تھا. اب وہ باپ کے پاس جس نے اسے بھیجا تھا واپس جا رہا تھا. خداوند مسیح کو باپ کے پاس پہنچ کر 3 انعام ملے. نمبر 1، اسے موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج پہنایا گیا، جس کا ذکر عبرانیہ 2 باب اس کی 9ویں آیت میں ہے. دوسرا، وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا ہے، مکاشفہ 3 باب 3 آیت میں لکھا ہے. تیسرا، آسمان اور زمین کا کل اختیار سے دیا گیا ہے، متی 28 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے. اگر ان 3 حوالوں کو بھی کھولے تو یہ 3 پیغام بنتے ہیں، لیکن ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسیح میں میرے عزیزو، مرنے کے بعد گناہوں سے نجات پانے کا کوئی موقع نہیں. اسی زندگی میں گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کو اپنا نجات دینا قبول کر کے ہم نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے. جب انسان گناہ کر کے خدا سے دور ہو گیا تو خدا نے کہا گناہ کی مزدوری موت ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں. مسیح نے اپنی بیش قیمت خون بہا کر ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں لانے کا انتظام کیا. اس کا رشتہ رفاقت ایک بار پھر بحال کیا.
ہو گیا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا بھی خدا سے میل ہو جائے۔ اس نے کہا جب میں ہوں تم بھی ہو۔ گناہ سے آزادی اور مقصی اب شریف کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ جب تک آپ قبول نہیں کریں گے آپ زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بچے کی ماں اسے میڈیسن لا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا اس میڈیسن کو کھا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بچہ دوائی قبول نہ کرے تو وہ اسے نہ کھائے تو کیا اس کا بخار اتر جائے گا؟ ہرگز نہیں عزیزو، بخار کا علاج تو موجود ہے لیکن نادان بچہ اسے کھانے نہیں رہا، اسی لیے بخار میں مبتلا ہے۔ اسی طرح مسیح خداوند نے گناہ سے نجات حاصل کرنے کا انتظام تو کر دیا ہے لیکن نادان انسان اسے انتظام کو قبول نہیں کر رہا اور گناہ میں زندگی بسر کر کے اپنے لیے بدی ہلاکت کما رہا ہے۔ اگر آپ بھی خدا قدوس سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ رفاقت بحال کرنا چاہتے ہیں تو اسے مصلوب پر ایک نظر ایمان ڈالیں اور اس کے اپنے دل میں آنے دیں، وہ آپ کو ٹوٹی ہوئی رفاقت بحال کرے گا۔ اس نے کہا اے باپ میں اپنی روٹیاں تمہیں سونپتا ہوں۔ یہ کلمہ باپ پر مکمل بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ 12 گھنٹے سے زیادہ عرصہ تک مسیح خداوند آدمیوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس کے بارے میں پہلے ہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو باخبر کر دیا تھا اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے جس نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، اس پر وہ غمگین ہوئے۔ گیسمنی میں اس نے اپنے شاگردوں کو سوتا پا کر کہا اب سوتے رہو، آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا۔ ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اگر مسیح خداوند چاہتے تو آسمان سے ان سے بچ سکتے تھے لیکن ایسا نہ کیا، وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا کیونکہ اسے باپ پر کامل بھروسہ تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی خوشی کو مقدم رکھا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا تو اس نے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یار تم کو معلوم نہ تھا مجھے اپنے باپ کے آنا ضرور ہے۔ پہاڑی بات میں اس نے لفظ باپ کا استعمال کرنے 70 دفعہ کیا، اب وہ آخری دفعہ صحیح پر سے باپ کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں اپنی روح سونپتا ہے۔ باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اسی قابل ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اس زمانے میں مجھے ایک مثال یاد آتی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی اور بچہ کے ساتھ ہمارے گاؤں سے گزر رہے تھے کہ راستہ میں بڑا خطرناک رستہ تھا تو ان کے ساتھ جو بچہ تھا وہ بھاگتا ہوا کبھی ادھر جائے تو اس کی ماں نے اسے جھڑکا کہ یہاں پر خون خوار جانور رہتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اسے ڈرایا گیا۔ تو بچے نے بڑے خوبصورت الفاظ سے کہا کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، جب وہ انسان ہوتے ہوئے اس باپ پر جو جسمانی ہے اس پر اتنا بھروسہ کرتا ہے تو جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جو ہماری زندگیوں کی، جو ہماری روح کی، جو ہماری ہر طرح کی کمزوریوں کی کو جانتا ہے، کیا وہ ہم سے پیار نہیں کرتا؟ کیونکہ اس نے اپنا پیار ہمیں اپنے بیٹے کا وسیلہ سے دکھایا۔ اس نے عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا تاکہ ہمارا کفارہ ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اس کی محبت پر سندر نے بھروسہ کیا تو زہر کھا کر بھی زندہ رہا، اندھیرے کنویں سے باہر نکل آیا۔ اس کے پیار پر پلوس اور سلاس نے بھروسہ کیا تو قید خانہ کے دروازے ان پر کھل گئے۔ مسیح نے بھی باپ پر بھروسہ کسے چھڑا سکتا تھا؟ خدا سے موت پر غلبہ بخشا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا چھوٹا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے لاکھ محبت کی ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح میں میرے دلوں، جب ہم اس پر مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں دانیل کی طرح ہمیں بھوکے شیروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور شدرک قمیصہ کی طرح آگ کی بھٹی سے بچاتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بلکہ کہا موت کے سائے کی وادی میں سے نہ گزرو یا کسی راہ سے ڈر گا کہ تمہیں ساتھ ہے۔ مسیحیت کی تاریخ گواہ ہے کہ مسیحیوں نے اپنے نجات دہندہ اور خداوند کے دیگر انبیاء اولیاء مرسلین کی قطار میں شمار نہیں کیا، کیونکہ اس کی پیدائش مذاہب عالم کے باقیوں کی پیدائش سے فرق ہے۔ جب سے انسان خلق کیا گیا تو اس وقت سے لے کر دور حاضر تک کوئی شخص کا کتنا ہی عظیم الشان نہ ہو
خدا مسیح کی طرح کماری کے بدنیت سے خدا تعالیٰ کی فضیلت قدرت سے پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت پیدا ہوگا۔ مسیح خدا نے موت اور قبر پر فتح پائی اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ مسیح کی بیدار پرکش شخصیت انسانی ذات کی اندھیرا نگری کو منور کر دیا۔ جس طرح سیارے آفتاب کی روشنی دے کر کشاں ہے، اسی طرح نظام دنیا اسی ایک نیر کے نور کا شرمندہ احسان ہے۔ اور یہ بات کسی ایک قوم اور زمانے اور ملک کے محض نہیں بلکہ ہر زمانہ ہر ملک کے تجربہ میں ہے۔ اگر کسی شخص قوم نے خدا کی حقیقی پہچان حاصل کی ہے تو وہ صرف مسیح کے تحت کیا ہے، کیونکہ یوحنا پہلے باب اس کے 18 میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جب آپ کی گود میں اس نے ظاہر کیا، لکھا اس نے دعویٰ کیا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ تکلیف لے لوں، کیونکہ اسے مجھ سے کوئی چھینتا نہیں بلکہ اسے آپ دیتا ہوں، مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے، صرف اسے میں دیتا ہوں بھی اختیار ہے، یہ ان کو میرے باپ سے ملا ہے۔ آج کے پیغام کا سے آپ تک بہت بہت